قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج پروگرام واقعہ کربلا لے کر ہم حاضر ہیں، اور نیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں ہم واقعہ کربلا کو بیان کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں تھا، بلکہ اس سے پہلے ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا سٹیٹس کیا تھا، ان کے فضائل کیا ہے، کچھ وہ بھی سنیں گے، اور اس کے بعد ہم چلیں گے کہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس، یعنی اس واقعہ کربلا کے پیچھے وجوہات کیا تھیں، اور پھر یہ سفر کیسے قدم بقدم آگے بڑھتا رہا، کیسے امام حسین کس وجہ سے آپ کو مدینہ منورہ سے مکہ پاک جانا پڑا، مکہ پاک سے پھر آپ نے کوفہ کا جو سفر کیا، کربلا کا جو سفر کیا، وہ کیوں کیا، اور اس کے بعد وہاں کیا واقعات پیش آئے۔ بڑے دل خراش واقعات ہیں، بڑے ہی جس کو کہیں کہ 1400 سال کا ببش گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی دل غمگین ہو جاتا ہے جب ان واقعات کو سنتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے جن کے والدین، رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہوں گے۔ جب وہ دنیا سے گئے تو اس سال، بلکہ اگلے 4-5 سال تک کافی درد رہا، یاد آتی رہی، مگر آہستہ آہستہ وہ زخم، کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے وہ وقت جو ہے وہ سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے ناظرین کربلا کا کہ 1400 سال گزر گئے، مگر جب جب یاد آتی ہے دل غم میں ڈوب جاتا ہے کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام حسین، امام علی مقام، امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، اور پھر صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے رفقا کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ۔ یقیناً یہ واقعہ بڑا ہی دل خراش ہے، مگر ہم نے صرف واقعہ نہیں سننا، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس واقعے سے اپنے لیے درس بھی لیتے جائیں گے، اپنے لیے میسیجز بھی لیتے جائیں گے، کیونکہ کئی بار شاید یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے اس عظیم واقعے سے، میں نے اور آپ نے کیا درس لینا ہے۔ میری گزارش ہے کہ خود بھی پروگرام کو اول تاخر دیکھیں، اپنے ہو سکے تو بچوں کو بھی ساتھ بٹھا لیں، کیونکہ جو ہماری نیو جنریشن ہے انفارچونیٹلی ان کو اب بہت سارے پوئٹری اور بہت ساری سٹوریز تو یاد ہیں، لیکن شاید کربلا کا انسیڈنٹ، کربلا کا واقعہ ان کو پورا نہیں پتہ، تو ہم شاید گھر میں بیان بھی نہیں کر پاتے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی نیت ہے کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے ان کو بھی ایجوکیشن ملے۔ تو اول تاخر پروگرام میں شرکت کیجیے گا، میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت نعت خواں بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہم منقبت اہل بیت سے کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس ٹاپک کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا
شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، فاطمہ کے فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، وقت رخصت گہرا ہے خاک میں ملتا سہاگ، وقت رخصت سلام آخری ہے بیوگان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشورہ کا دن 10 محرم الحرام، 10 محرم الحرام، یقیناً ایک ایسا تاریخی دل خراش واقعہ ہوا ہے کہ جب بھی یہ دن آتا ہے ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتا ہے، مگر شاید بہت سارے ویورز کو، بہت سارے ناظرین کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ دن فقط یہی واقعہ نہیں ہوا، مگر اس سے پہلے بھی اسلامی تاریخ کے بڑے امپورٹنٹ، بڑے ہی امیزنگ واقعات اس دن ہوئے۔ آپ ذرا سنتے جائیے گا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ قبول کی گئی،
وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت آدم کی جو پیدائش ہوئی، دا برتھ ڈے آف سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی 10 محرم۔ اسی دن انہیں جنت میں بھی داخل کیا گیا۔ اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت کو پیدا کیا گیا۔ آپ سوچئے کہ بیسکس آف دا ورلڈ جو ہیں وہ 10 محرم والے دن پیدا کیے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ ہیں، آپ کا جو برتھ ڈے ہے، آپ کی بھی جو پیدائش کا دن ہے، وہ بھی 10 محرم الحرام ہے۔ پھر اسی طرح اسی دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آگ سے نجات ملی تھی، جو آگ گلزار بنی تھی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے، وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ناظرین، دیٹ واز آلسو دا ڈے آف عاشورہ، وہ بھی دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے طوفان کو کون نہیں جانتا، مگر اس طوفان سے جو فارغ ہونے کے بعد ان کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت پوری دنیا میں مشہور ہے، مگر جو یہ بادشاہت، یہ ملک عظیم آپ کو جو عطا کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، جو مچھلی کے پیٹ میں آپ گئے، کتنا مشکل وقت آپ نے گزارا، مگر جو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے والا دن تھا، یعنی اس مصیبت سے نجات کا جو دن تھا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام ہی کا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی کا جو ضعف دور ہوا، پرانی واقعہ ہے کہ آپ کی بینائی میں جو کمزوری تھی وہ جو دور ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری جنہوں نے پڑھی ہے، انہیں معلوم ہے کہ آپ کو گہرے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، مگر اس گہرے کنویں سے جو نکالا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی بیماری کو آپ جانتے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کے ساتھ کتنی پرابلمز تھیں، مگر اس تکلیف کو جو دور کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ ناظرین، بارش دنیا میں جو سب سے پہلی نازل ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس 10 محرم الحرام کا روزہ پچھلی امتوں میں مشہور تھا، اور یہاں تک کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، پھر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ یہ تقریباً میں نے آپ کو 24 واقعات، انسیڈنٹ اور ایونٹس بتائے جو اس دن ہوئے، اور 25واں پھر وہ واقعہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو بھوکھا پیاسا رکھ کر کربلا کے میدان میں جو شہید کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اسلامی تاریخ کا تاریخی ترین دن ہے، ہسٹوریکل دن ہے، اور اس دن بہت بڑے بڑے اسلامی واقعات ہوئے۔ اگر کسی کا ذہن ہو تو وہ سوچے کہ اس دن میں اللہ کی رحمت کو کس قدر پکار سکتا ہوں، کس قدر عبادت کر سکتا ہوں۔ جو رب حضرت یوسف کو گہرے کنویں سے نکال سکتا ہے، جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، جو حضرت ایوب کی بیماری کو دور کر سکتا ہے، جو حضرت موسیٰ کے لیے عاشورہ کے دن فرعون سے نجات کے لیے دریائے نیل میں راستے نکال سکتا ہے، وہ رب کریم میری مشکلوں کو بھی دور فرما سکتا ہے، وہ رب کریم میرے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ تو یہ دن ہم نے عبادت میں، رب کو پکارنے میں، اس کی بارگاہ میں التجا کرنے میں گزارنا ہے، اور اس کی بارگاہ میں اسی طرح التجائیں کرنی ہیں، تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، وہ بھی یہ دن تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعونیوں سے نجات ملی، وہ بھی آج کا دن تھا۔ اب ناظرین ہم چلتے ہیں یہ واقعہ، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ان کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کا اسٹیٹس کیا تھا۔ کوئی آرڈنری، کوئی نارمل پرسنالٹی نہیں ہے۔ یقیناً صحابہ کرام سبھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، مگر امام حسین، آپ تو نبی پاک کی گویا جگر کا ٹکڑا ہیں،
اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ایسی احادیث ہیں کہ ہم سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اہل بیت کی محبت دل میں اور بڑھ جاتی ہے۔ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے وہ 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ، یعنی سبط کہتے ہیں درخت کو اور جس کی بہت ساری شاخیں ہوں۔ پھر اللہ پاک نے حضرت امام حسین کی نسل کو کتنی برکت دی اور پوری جو یوں کہی کہ سید صاحبان جو ہے دنیا بھر میں وہ حسنی اور حسینی سید بنے۔ تو یہ ایسا درخت ہے جس کی شاخیں اللہ پاک نے کیسی عطا فرمائی اور دنیا بھر میں اللہ نے نبی پاک کی گویا نسل مبارک کو ان سے آگے بڑھایا۔ پھر ریحانۃ الرسول، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، یعنی دونوں کو، حضرت امام حسن امام حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ان ابن عباس من احبہما فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی، جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی، پیارے آقا فرماتے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی، ان سے دشمنی کی، وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے پھول کہا کرتے، اور روایتوں میں آتا ہے باقاعدہ پھولوں کی طرح انہیں اسمیل بھی کیا کرتے، انہیں سونگھا بھی کرتے، انہیں چوما بھی کرتے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے نبی پاک کے مبارک کاندھوں پہ سواری کی، اس لیے ان کو راکب دوش مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے نبی پاک کے کاندھے پر سواری کی۔ پیارے آقا سجدے میں جاتے تو یہ شہزادے نبی پاک کی مبارک کاندھے پر آ جاتے، نبی پاک سجدہ طویل فرما دیتے، نبی پاک انہیں چوما کرتے۔ ایک اور میں خوبصورت بات بتاؤں، امام حسین، اندازہ ہو کہ وہ شخصیت کیسی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ دیکھیں ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو، ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کسی بزرگ کو ڈھونڈتے ہیں، کسی عالم دین کو ڈھونڈتے ہیں کہ کان میں ذرا اذان بھی دے دیں اور کوئی گٹی دے دیں، تہنیک کہلاتی ہے وہ، ہے کہ وہ کوئی چیز میٹھی چٹا دیں یا کھجور چبا کے چٹا دیں، شہد چٹا دیں، تاکہ ابتدا اچھی ہو، سٹارٹ اچھی ہو۔ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، سنت بھی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ لے کر آتے تھے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سٹارٹ کیسے ہوئی کہ جب آپ پیدا ہوئے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان امام حسین کے منہ میں دے دی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ناظرین ذرا سمجھیے کہ یعنی ان کی جو ابتدا ہے وہ نبی پاک کا لعاب دہن ہے۔ اچھا، اذان دینے کے لیے ہم کسی بزرگ کو بلاتے ہیں، امام حسین کے کانوں میں اذان کس نے دی؟ اللہ کا نام لیا اور آواز تھی حبیب خدا کی، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی کان میں اذان دی۔ محبت کا لیول دیکھیے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی پاک کی گود میں ہیں، اور گود میں دوسرے حصے پر امام حسین بیٹھے ہیں، جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور دونوں میں سے ایک کو سلیکٹ کر لیں۔ اللہ دونوں میں سے ایک کو آپ سلیکٹ کر لیں، دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا اور ایک نے دنیا سے جانا ہے، اب آپ کی چوائس ہے۔ نبی پاک کو گویا یہ اختیار دیا گیا۔ آپ ذرا غور کیجیے، اپنا بیٹا ہے، حضرت ابراہیم نبی پاک کے اپنے صاحبزادے ہیں، آپ نے دل میں خیال فرمایا کہ اگر ابراہیم جاتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوگی، لیکن اگر حسین چلے جاتے ہیں تو میرے ساتھ ساتھ فاطمہ کو، مولا علی کو بھی تکلیف ہوگی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ نبی پاک نے امام حسین کو گویا سلیکٹ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم جو نبی پاک کے اپنے صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہو گیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کو دیکھ کر کہا کرتے تھے یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، میرے آقا کی ایسی والہانہ محبت ہو تو پھر ہم کیوں نہ اس گھرانے سے محبت کریں، ہم کیوں نہ اپنا سب کچھ امام حسین اور ان کی آل پر قربان کر دیں۔ یہ کیسا گھرانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھئے نا، آپ کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، فرماتے ایسا کرم کا چمنستان ہے، ایسا کرم کا باغ ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا
اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن اب امید ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ پھر بھی ہماری اوقات بھی نہیں ہے. ہماری اوقات کیا ہے کہ ان بڑی ہستیوں کا ہم ذکر کریں. نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، نہ ہم ان کی شان بیان کر سکتے. ہم تو صرف یہ دامن پھیلائے آج پروگرام کے لیے آ گئے ہیں کہ ان کا ذکر کریں گے، اچھوں کا ذکر کریں گے، بڑوں کا ذکر کریں گے، سرکاروں کا ذکر کریں گے تو ہماری جھولیاں بھی بھر دی جائیں گی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. اللہ ان کے صدقے ابانی مغفرت فرما دے. ہم قابل بھی نہیں ہیں. ہم شہدائے کربلا کا، امام حسین کا، گھرانہ مصطفیٰ کا ہم کیا ذکر کریں. بس ہم تو خیرات لینے آئے ہیں کہ ان کا ذکر کریں گے تو ہماری جھولیاں بھر دی جائیں گی. تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن، ابھی جب آپ کی ولادت ہوئی ہے نا، تو حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں نے دیکھا کہ امام حسین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ہیں، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے آقا کے چشمان کرم سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے. ام الفضل کہتی ہیں کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور یہ حالت کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے، انہوں نے خبر فرمائی کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی. میں نے کہا کیا اس کو، یعنی امام حسین کو؟ فرمایا ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے. یعنی جبریل امین نے یہ خبر امام حسین کے بچپن میں ہی دے دی کہ یہ شہید بھی ہوں گے، اور جس مقام پر شہید ہوں گے اس کی مٹی بھی پیارے آقا کو دکھائی گئی. ایک اور روایت سنیے. ابو نعیم نے نجی حضرمی سے روایت کی کہ وہ سفر صفین میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو حضرت امام حسین کے والد محترم ہیں، کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ تھے. جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار اقدس ہے، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ندا کی کہ اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو. میں نے عرض کی کس لیے؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی بھی دکھائی. اسی طرح مولا علی کے ہمراہ ایک اور بزرگ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جہاں آج قبر منور ہے اس کے مقام پر پہنچے. مولا علی نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ یہاں ان کے اونٹ بندھیں گے، یہاں شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے، اور جوانان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں شہید ہوں گے، آسمان و زمین ان پر روئیں گے. میرے پیارے اسلام بھائی، یہاں چلے میں پہلے تو ذرا یہ بتاؤں کہ فرات نہر ہے بڑی زبردست، آج بھی جو کربلا جاتے ہیں ان کو پتہ ہے، مگر فرات کا کنارہ تھا، مگر ان ظالموں نے پانی نہ پینے دیا، اور پیاسا ہی ان کو دنیا سے جانا پڑا. وہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے نا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے فرات تو خاک میں مل جا، تجھے اہل بیت کے نوجوانوں کی سوکھی زبانیں نظر نہ آئیں. خشک ہو جا خاک ہو گئے، خاک میں مل جا پورا، خشک ہو جا پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل
اب ناظرین یہاں جو بات بڑی اہم سمجھنے والی ہے، دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن سے معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہوں گے، مولا علی کو معلوم ہے، بی بی فاطمہ کو معلوم ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور صحابہ کرام کی بڑی جماعت کو، یعنی مدینہ منورہ بھی مشہور ہو چکا تھا کہ نواسہ رسول شہید کیے جائیں گے۔ اب بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جو اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، آپ دعا فرمائیں تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے پرابلم لے کر صحابہ آتے اور نبی پاک ہاتھ اٹھاتے، ان کے مسائل حل ہو جاتے، ٹوٹی پنڈلی لے کر آتے پیارے آقا جوڑ دیتے، نکلی آنکھ لے کر آتے نبی پاک لگاتے وہ آنکھ روشن ہو جاتی۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے پاس اتنا اختیار اور محبت کا عالم یہ کہ نبی پاک فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، تو جب پتہ چل گیا کہ ان کو شہید کیا جائے گا تو ایک بار کبھی نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرا نواسا ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، اے اللہ وہ مصیبت کربلا کے میدان کی اس سے ٹال دے، رب کریم یہ جو امتحان ہونا ہے میرے حسین پر وہ امتحان نہ آئے۔ اچھا چلے نبی پاک نے دعا نہیں کی، مولا علی کے تو جگر کا ٹکڑا تھے نا، مولا علی نبی پاک کے پاس آ جاتے۔ اچھا ماں تو ماں ہوتی ہے نا، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہی کبھی نبی پاک کی بارگاہ میں آتی کہ حضور ایک طرف تو آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں، حضور میرا بیٹا ہے، آپ دعا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ یہ امتحان ٹال دے۔ آپ سوچئے یہ کیا بات تھی، ایوری بڈی نوز اٹ، سب کو معلوم ہے، مگر کوئی دعا نہیں کر رہا اس امتحان کے ٹلنے کی، کوئی التجا نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا ناظرین، ہیں کہ سب لوگ اس امتحان کے لیے تیار تھے، وہ امام حسین کی پرورش کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کر اس امتحان سے گزرے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سر کٹائے، شہادت کا مرتبہ حاصل کرے۔ یہ کیسا جذبہ تھا، یہ کیسی ٹریننگ تھی، یہ کیسی رب کی رضا پر راضی رہنا تھا۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ آپ سوچئے کہ یہ یعنی اب ہم سب کے لیے میسج کیا ہے۔ میں نے جیسے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ہم واقعہ کربلا انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ بیان کریں، مگر اپنے لیے بھی تو میسج لینا کہ بچپن سے پتہ ہے یہ بیٹا شہید ہوگا، سب راضی ہیں، ہم پر چھوٹا سا امتحان آ جائے، ہم پر چھوٹی سی کوئی پرابلم آ جائے، واویلا، شکوے، شکایات، کمپلین، پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میرا کیا قصور ہے، مجھ پر یہ آفت کیوں آئی ہے، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو وہ بھی کرتا ہوں، اپنے گناہ یاد نہیں آتے، ایسے موقع پر اپنی نیکیاں یاد آتی ہیں جو پہلے ہی ہماری نیکیاں ناقص ہیں۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں امام حسین کے امتحان کو، کیوں بھول جاتے ہیں حضرت ایوب کے امتحان کو، کیوں بھول جاتے ہیں حضرت موسیٰ کے امتحان کو، حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کے نبی ہیں، یہ تمام واقعات بتا رہے ہیں کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ بلکہ امیر اہل سنت نے تو ہمیں ایک اور بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے، خاص طور پہ مبلغین کو، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور جب تھوڑا سا کام کرتے ہیں کوئی ساتھ نہیں دیتا دل توڑ بیٹھ جاتے ہیں، یار بھائی نیکی کا زمانہ نہیں ہے، میں تو چلا تھا مسجد بنانے، میں تو چلا تھا لوگوں کو نیکی کا کام کرنے، میرا ساتھ ہی کسی نے نہیں دیا، میرا دل توڑ دیا، میں تو نہیں کروں گا کام۔ نہیں جناب، یہ شروع میں مشکلیں آتی ہیں۔ امیر علیہ السلام فرماتے پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا، تو سمجھے نا کہ یہ قربانیاں دے کر دین پھیلا ہے، تو ہمارے ساتھ بھی پرابلمز آئیں گے۔ بہت خوبصورت جملہ ہم نے اپنے نگران شورا سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پہ چلتی ہے، مسائل آئیں گے، پرابلمز آئیں گی، یہ ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یہ ہمارا امتحان لیا جاتا ہے۔ تو کربلا کے اس واقعے سے خاص طور پہ بچپن میں جو نبی پاک کو امام حسین کے بچپن میں معلوم تھا یہ شہید ہوں گے، مگر دیر از نو کمپلین، یہ سبق دے رہا ہے ہم سب کو کہ اگر آ جائے کوئی مشکل، یا اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، اے اللہ ہمیں اس مشکل، دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن واویلا نہیں، شکوہ نہیں، کمپلین نہیں، سب لوگوں کو بتانے کا کیا فائدہ ہے، مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، صبر جمیل کرتے نا، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ کبھی کسی کو پوچھ لے حضرت صبر جمیل کا معنی کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جی مدنی چینل کے ناظرین میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے
کہ ایک بندہ ہے جو پرسکون ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ایک اس کے برابر میں بندہ وہ بیٹھا ہے جو بڑی تکلیف میں ہے، مگر دونوں کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کون مشکل میں ہے، میرا چہرہ بھی نہ بتائے کہ اندر کتنا درد ہے، اندر کتنی تکلیف ہے، کیونکہ میں جانوں میرا رب جانے۔ ہاں، مزہ یہ ہے، یعنی صبر اس کا نام ہے، صبر جمیل اس کا نام ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں اور کسی کو امید ہے کہ میں اللہ کرے کہ یہ پیغام لینے میں ہم کامیاب ہو جائیں کہ امتحان آئیں گے، مشکل آئیں، ابھی بھی ہو سکتا ہے آپ کسی مشکل میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، بیماری میں ہوں، قرضے میں ہوں، ٹینشن میں ہوں، کربلا والوں کو یاد کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، انشاءاللہ اس کی رحمت ساتھ ہوگی، سب بہتر ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں ناظرین، اب یہ واقعہ پہلے تو آپ نے مقام امام حسین سن لیا، بچپن سے ہی سب کو معلوم ہے، اور اسی امتحان کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رجب 60 ہجری میں بمقام دمشق میں، یعنی دمشق میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے تبرکات تھے۔ آپ کے پاس پیارے آقا کا ازار شریف، ردائے یعنی چادر اقدس تھی، قمیض مبارک تھا، موئے مبارک تھے، نبی پاک کے مبارک ناخن تھے، اور آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازار شریف، نبی پاک کی چادر مبارک اور قمیض اقدس میں کفن دیا جائے، اور میرے ان اعضاء پر جن پر سجدہ کیا جاتا ہے پیارے آقا کے موئے مبارک اور ناخن کے تراشے رکھ دیے جائیں، اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ عشق رسول تھا حضرت امیر معاویہ کا، اور خاص طور پہ تبرکات سے جو انہیں پیار تھا۔ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، یہ رہتی دنیا کے لیے میسج ہے کہ تبرکات سے صحابہ کا بھی پیار تھا۔ اگر آج امت کا پیار ہے تو اس میں تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، لیکن اب ان کا بیٹا کور باطن یزید پلید، اس بدبخت نے یہ نہ دیکھا کہ میرے والد تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات سے بھی پیار کر رہے ہیں، ان کے ناخن مبارک، ان کے موئے مبارک کو دل و جان سے عزیز رکھ رہے ہیں، اور اس ظالم نے جگر گوشہ بطول، نبی پاک کے سب یہ جسم کا حصہ ہے امام حسین، ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے نصیب پھر جائیں، جس کے اندر بدبختی لکھی ہوئی ہو، تو اس سے بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر مزید آگے کی طرف چلوں گا کہ ہمیشہ ایک فارمولہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی کے بچے کی غلطی کی وجہ سے، کسی کے بچے کے برے عمل کی وجہ سے اس کے والد کو برا بھلا یا کرٹیسائز گھر والوں کو نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ فارمولہ بنا لیا جائے تو پھر تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہے نا، آپ کا ایک بیٹا یقیناً حابیل تھا جس کو قتل کیا گیا، مگر قتل کرنے والا کون تھا؟ قابیل، وہ بھی تو آپ ہی کا تو بیٹا تھا۔ تو کیا معاذ اللہ قابیل کے قاتل ہونے کی وجہ سے حضرت آدم کو کوئی برا کہے گا؟ وہ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ بالکل اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ کا ایک بیٹا مسلمان نہیں تھا۔ تو اب پتہ یہ چلا، یہ پوری اگر تفصیل میں جائے تو بہت ساری باتیں آ جائیں گی کہ اللہ پاک کی مرضی ہے، ہدایت کسی کو ملے کسی کو نہ ملے ہے، اور یہ بدبختی ہوتی ہے کسی شخص کی کہ وہ اتنے بڑے گھرانے میں بھی پیدا ہو کر وہ ہدایت کا نور حاصل نہیں کر سکتا، مگر اس کی وجہ سے کبھی بھی
کسی کے اولاد کی وجہ سے والد کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ تو یہاں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید بدبخت جو ہے یہ تخت پر بیٹھ گیا اور اس نے قبضہ کر لیا، اور اس نے اپنی بیعت کے لیے، اس زمانے میں سمجھے اوتھ لیا جاتا تھا، حلف لیا جاتا تھا، یا بیعت لی جاتی تھی کہ بھائی آپ اس امیر المومنین کے یا اس سلطنت کے حاکم کی بیعت کر لیں اور اس کو فالو کریں گے، اس کے رولز ریگولیشن کو آپ اپنائیں گے۔ تو ہوا یہ کہ سب طرف اس نے خطوط بھیج دیے ساری سلطنت میں کہ سب لوگ یزید کی بیعت کریں۔ اب یہ ایک جو یوں سمجھے میسنجر جو تھا، خط لے کر یہ مکتوب لے کر مدینہ طیبہ ایک شخص پہنچا اور امام حسین کی بارگاہ میں آیا۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے حضرت زبیر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مدینہ پاک میں تھے اور امام حسین بھی تھے، کہ ان دونوں کی بیعت لے لو گے تو معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، پھر پورے مدینہ کے لوگ لے لیں گے۔ تو حضرت زبیر نے بھی منع کر دیا، اور جب امام حسین کے پاس وہ مکتوب پہنچا تو آپ نے بھی صاف انکار کر دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید جو ہے وہ بدبخت ہے، وہ شرابی ہے، وہ برے اعمال کرنے والا ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ مسلمانوں کا رہنما بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اچھا، امام حسین یہ بھی جانتے تھے کہ اگر یزید کی بات مان لی جاتی ہے پھر تو سمجھے کہ اس نے بڑے آفرز بھی دیے تھے کہ آپ کو اتنے پیسے، تو اتنی مراعات اور اتنی ساری چیزیں آپ کو دی جائیں گی اور آپ کی لائف بڑی لگژری کر دی جائے گی۔ مگر یہ تو نواسہ رسول تھے نا، یہ جانتے تھے کہ باطل کے آگے اگر آج ہم نے سر جھکا لیا، اگر آج ہم نے کسی فاسق کو، فاجر کو اپنا امیر بنا لیا، تو پھر تو رہتی دنیا کے لیے اسلام کا نظام بگڑ جائے گا نا۔ آپ ذرا سوچئے، امام حسین خود چاہتے تو بڑی لگژری لائف گزار لیتے، کمپرومائز کر لیتے کہ ٹھیک ہے اب جیسا بھی یہ چلنے دو، لیکن آپ جانتے تھے کہ اگر وہ اس وقت کمپرومائز کر لیتے تو پھر رہتی دنیا کے لیے ایگزامپل بن جاتی کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں جب امام حسین کمپرومائز کر سکتے ہیں تو ہم بھی کمپرومائز کر لیں۔ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا، آپ نے اس کی بات نہیں مانی، آپ نے اپنا سر کٹانا قبول کر لیا، مگر دین کے پرچم کو بلند کر گئے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ نے اپنی جان تو لٹا دی مگر اسلام کو زندہ کر گئے۔ تو اب جب آپ نے اس کی بات نہیں مانی ناظرین، تو اب آپ سمجھ گئے کہ اب یزید نے بہت ظلم کرنا ہے، اب مجھ پر حملے کرنے۔ اور سبحان اللہ، یہاں علماء کہتے ہیں کہ ایک اور ادب بھی تھا کہ میں مدینہ پاک میں ہوں اور یہاں قتل و غارت گری ہوگی، تو شہر مدینہ میں، میرے آقا کے شہر میں بد امنی نہ ہو، یہاں قتل و غارت گری نہ ہو، یہاں پر جو ہے نا وہ بے ادبی نہ ہو، تو بہتر یہی ہے کہ میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ اب ذرا سوچئے ناظرین، یہ مدینہ چھوڑنے کی بات پتہ ہے کون کر رہا ہے؟ میں اور آپ مدینہ جاتے نا اور مدینے سے واپس آئیں تو دل پر قیامت ٹوٹ جاتی ہے۔ کہتے نا کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ ایک عاشق رسول کی روح بدن سے نکل جاتی ہے تو جو پیدا ہی مدینے میں ہوا ہو۔ ذرا سوچیں، زندگی کے کم و بیش 50 سال آپ نے مدینے میں گزارے، مدینے کی پیدائش ہو، اور پھر جن کے نانا جان کا مزار وہاں پر ہو، آپ سوچئے کہ کس قدر محبت ہوگی مدینے سے۔ اور جب آپ مدینہ منورہ سے نکلے نا ناظرین، تو اس کو جس طرح اللہ اکبر جو علماء نے اور جو داستان رقم کی ہے، اگر وہ دیکھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ اب یہ شعبان کی 4تھی رات تھی اور اس کے 3 پہر گزر چکے ہیں، اور نرم نرم ہوا کے جھونکے سونے والوں کو تھپک تھپک کر سلا رہے ہیں۔ ستاروں کے سنہرے رنگ میں کچھ کچھ سفیدی ظاہر ہو چلی ہے۔ اندھیری رات کی تاریکی اپنا دامن سمیٹنا چاہتی ہے۔ تمام شہر میں سناٹا ہے، نہ کسی بولنے والے کی آواز کان تک پہنچتی ہے، نہ کسی چلنے والے کی چہل پہل سنائی دیتی ہے۔ شہر بھر کے دروازے بند ہیں، ہاں خاندان نبوت کے چشم و چراغ اس وقت جاگ رہے ہیں۔ سامان سفر درست کیا جا رہا ہے، ضرورت کی چیزیں باہر نکالی گئی ہیں، سواریاں دروازوں پر تیار کھڑی ہیں، پردے کا انتظام ہو چکا ہے۔ ادھر امام کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، گھر والے سواریوں پر سوار ہو رہے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ دل کی کیفیت ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، محرابوں نے سر جھکا کر تسلیم کی، میناروں نے کھڑے ہو کر تعظیم دی۔ قافلہ سالار کے تشریف لاتے ہی اب نبی زادوں کا قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ مدینہ ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام کو جب مکہ پاک میں ستایا گیا تھا، صحابہ کرام کے لیے زندگی مشکل کر دی گئی تھی،
تو وہاں سے ہجرت کر کے سکون کے لیے، امن کے لیے، محبت کے لیے تو مدینے آئے تھے۔ یعنی میرے آقا پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تو میرے آقا جب مدینے آئے تو بنو نجار کی بچیوں نے نغمے گنگنا کر استقبال کیا تھا۔ مدینے کے لوگ مدینے کے دروازوں پر دیوانہ وار آئے تھے اور نبی پاک کا استقبال ہوا تھا۔ اور یہ کچھ ہی سالوں میں تقدیر کا کیسا یہ یوں سمجھے کہ سرکل گھوما ہے کہ اب نواسہ رسول کو وہی مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ نواسہ رسول کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ نانا جان سے انہوں نے مزار پر انوار پر جا کر کیا کچھ باتیں کی تھیں، کیا کچھ عرض کیا، یہ ایک الگ داستان ہے۔ مگر اب یہ 4 شعبان المعظم مدینہ منورہ سے یہ قافلہ جو ہے یہ مکے کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ بہرحال اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شہزادے جو ہیں مکہ پاک پہنچ جاتے ہیں۔ اب مکہ پاک میں زندگی کے کچھ دن گزارتے ہیں۔ اس دوران ناظرین کوفی جو ہیں، جو کوفہ میں رہنے والے ہیں، انہوں نے لیٹر لکھنا شروع کیے، اور وہ لیٹر بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں مکتوب آئے۔ اور ان کا لیٹر پتہ کیا تھا؟ وہ ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ حضور ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، یزید پلید ہے، یزید کے اعمال درست نہیں ہیں، وہ ہمارا امیر بننے کے لائق نہیں ہے، یا سیدی ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ خاندان رسول کے چشم و چراغ ہیں، آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ اب آپ کو بہت سارے مکتوب آ گئے۔ اب دیکھیں ہر جو لیول ہوتا ہے نا بڑوں کا، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ احساس ہوا کہ اگر آج میں کوفہ جا کر ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا اور یہ میری بیعت نہیں کرتے، ان کو مجبوراً یزید کی بیعت کرنی پڑ گئی، تو قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا ہم تو یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر امام حسین ہمارے پاس آئے نہیں تو ہمیں مجبوراً بیعت کرنی پڑی۔ تو امام حسین کو وہ رنج تھا، وہ ایک فکر تھی کہ ان لوگوں پر جو کیفیت ہے اور جو وہ مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں، تو اب اسٹریٹجی پلان کی گئی۔ بدقسمتی سے جن کو تاریخ پڑھی نہیں ہے، جنہوں نے قرآن و حدیث پڑھا نہیں ہے، جنہوں نے علماء حق کی کتابیں نہیں پڑھی، تو وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک جذباتی فیصلہ تھا، یزید سے فوراً ہی آپ نے جو ہے وہ لڑائی کرنا شروع کر دی، یا آپ جناب اس کی بات ابھی تو بیعت کا اعلان ہی ہوا تھا اور آپ نے کیا نہیں۔ امام حسین نے کمال تدبر کا مظاہرہ کیا، کمال حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، کمال دینی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ آپ ڈائریکٹ کوفہ نہیں گئے، بلکہ آپ نے معاملات کو سمجھنے کے لیے اپنے کزن، اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ وہاں پر جائیے اور وہاں جا کر حالات کو دیکھیے اور پھر مجھے بتائیے کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں صاحبزادوں کو لے کر اب کوفہ کو روانہ ہوتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اتنی ساری درخواستیں تھیں تو حضرت مسلم بن عقیل وہاں روانہ ہوئے، اور جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں پر کیا ہوا؟ اچھا، امام حسین نے ایک لیٹر بھی دیا حضرت مسلم بن عقیل کو، اور وہ لیٹر کیا تھا کہ تم نے مجھے ریکویسٹ کی ہے، کوفہ والوں سے فرمایا کہ تمہاری ریکویسٹ پر ہم حضرت مسلم کو روانہ کرتے ہیں، ان کی نصرت، ان کی حمایت، یعنی ان کا سپورٹ کرنا تم پر لازم ہے۔ حضرت مسلم اپنے 2 فرزند محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی ساتھ لے کر گئے، جو ان کے بڑے پسندیدہ بیٹے تھے۔ اور اب حضرت مسلم جب کوفہ پہنچے، آپ نے مختار بن ابی عبید کے گھر پر قیام فرمایا۔ اب جب جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کے نمائندے آ گئے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل آ گئے ہیں، تو جوگ در جوگ ازدحام جمع ہو گیا، رش جمع ہو گیا، اور تقریباً دیکھتے ہی دیکھتے کہ 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ یعنی گویا حضرت امام حسین کے یہ نمائندے تھے، ان کے بہاف پر یہ بیعت ہو رہی تھی، تو انہوں نے فوراً بیعت کر لی، اور جناب بڑا ان کا ویلکم ہوا، بڑا ان کا استقبال ہوا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یہ کوفہ کے لوگ تو بہت سپورٹ کر رہے ہیں، بہت پیار کر رہے ہیں، ایوری بڈی وانٹ ٹو ویلکم امام حسین، وہ حضرت امام حسین کے اتنے چاہنے والے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا کہ حضرت امام حسین کو لیٹر لکھ دیا۔ اب جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا اس پورے واقعہ کربلا کا، وہ ذرا سمجھیے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ایک لیٹر لکھا کہ حضور یہاں تو حالات بڑے سازگار ہیں، اور 12,000 لوگ تو میری بیعت کر چکے ہیں، اور آپ کی آمد کے بڑے مشتاق ہیں اور بہت محبت آپ سے کرتے ہیں، تو آپ ضرور تشریف لائیے تاکہ یہ لوگ اس یزید پلید سے جان ان کی چھوٹے اور یہاں پر اسلام کی صحیح جو ہے وہ تعلیمات عام ہوں۔
تو سبحان اللہ، اب یہ مکتوب روانہ کر دیا گیا۔ یاد رہے اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، مکتوب لے کر لوگ ٹریول کرتے تھے، خط لے کر میسنجر کو جانا پڑتا تھا، اور وہ بھی گھوڑوں اونٹوں پر سفر تھا۔ تو بہرحال ایک مکتوب لکھ کر انہوں نے روانہ کر دیا۔ اچھا، آپ نے مکتوب روانہ کر دیا۔ اچھا، اس وقت جو کوفہ کے گورنر تھے نا، وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سارے معاملات کو دیکھا تو کوئی مخالفت نہیں کی، وہ جانتے تو وہ امام حسین سے وہ بھی محبت کرتے تھے، لیکن انہوں نے صرف یہ کہا کہ دیکھو جو تم کام کر رہے ہو نا، یہ یزید کو پتہ چلے گا تو وہ تمہارے بڑا خلاف ہو جائے گا، لیکن اس کے علاوہ کوئی روک ٹوک نہیں کی، بالکل ایک لینین سا معاملہ رکھا کہ ٹھیک ہے، وہ جو معاملہ ہو رہا تھا اس کو ہونے دیا۔ مگر اہل کوفہ میں سے کچھ بدبخت بھی تو تھے نا، انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ نعمان بن بشیر جو ہیں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلم بن عقیل آ گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسین کے نام پر بیعت لے رہے ہیں، اور یہ معاملہ تمہارے خلاف جا رہا ہے۔ تو جیسے ہی یزید پلید کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو پاسا ہی پلٹ جائے گا، تو اب یزید نے کیا کیا کہ ابن زیاد، یہ ابن زیاد جو ہے یہ بصرہ کا اس وقت والی تھا، اس کو کوفہ کا گورنر بنایا، اور فوراً کا تم وہاں پہنچو، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کو سیک کر دیا، اپنی ذمہ داری سے فارغ کر دیا کہ اب آپ گورنر نہیں ہیں، اب کوفہ کے گورنر کون؟ اب ابن زیاد کوفہ کا گورنر ہوگا۔ اچھا، ابن زیاد ایسا مکار تھا کہ اس کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ ہزاروں لوگ امام حسین کے چاہنے والے وہاں موجود ہیں، اور میں جا رہا ہوں ان کو روکنے کے لیے، ان کے خلاف کام کرنے کے لیے، تو میں کوفہ میں داخل کیسے ہوں گا؟ تو اس بدبخت نے پلان کیا کیا، اس نے بصرہ کے حجازی لوگ جو عرب کے لوگ ہوتے نا، اس والا حلیہ اپنایا، رات کو انٹری دی۔ اچھا، کوفہ میں یہ اطلاع تھی کہ خط تو لکھا جا چکا ہے، کسی دن بھی امام حسین آ جائیں گے، تو کوفہ کے لوگ رات کو جمع ہوتے تھے، دیکھتے تھے کہ کوئی آنے والا ہے تو ہم استقبال کریں، تو دیکھا کہ ایک عربی لباس میں شخص آ رہا ہے، ایک حجازی لباس میں شخص آ رہا ہے، تو لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے کہ امام آ گئے، وہ سمجھے کہ امام حسین آ گئے، مگر یہ تھا بدبخت ابن زیاد، اور یہ چھپتا چھپاتا گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی گورنر ہاؤس میں داخل ہوا تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ تو امام حسین نہیں، یہ تو ابن زیاد ہے۔ اب اس ابن زیاد بدبخت نے ناظرین جو پلان کیا نا، وہ بڑا خطرناک پلان تھا۔ اب جیسے ہی ابن زیاد اندر گیا اور وہ اپنے گورنر ہاؤس میں چلا گیا، تو حضرت حضرت مسلم بن عقیل اس وقت ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت کر رہے تھے، یعنی ان کی رہائش ایک شخص تھا جس کا نام ہانی بن عروہ تھا، اس کے گھر میں آپ رہتے تھے۔ تو ابن زیاد نے کیا کیا کہ ہانی کو اپنے کارکنان بھیجے، فوج بھیجی، اور پہلے تو ہانی کو گرفتار کر لیا، یعنی جو ہوسٹ تھا، جس نے پناہ دی تھی یا جس نے رہائش دی تھی، اسی کو گرفتار کر لیا۔ اچھا، جیسے ہی گرفتار کیا، حضرت مسلم کو بھی پتہ چل گیا، تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ چلو چلتے ہیں گورنر ہاؤس۔ دیکھتے ہی دیکھتے ناظرین 40,000 افراد گورنر ہاؤس کے گرد جمع ہو گئے، پورے گورنر ہاؤس کو، جو بھی مکان تھا یا جو بھی عمارت تھی، اس کو گھیرے میں لے لیا، اور اب صرف حضرت مسلم بن عقیل کے اشارے کی دیر تھی۔ یہ 40,000 کا لشکر اندر جاتا تو سب تہس نہس ہو جاتا، اور کنٹرول کوفہ کا حضرت مسلم بن عقیل کو مل جاتا، اور معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا۔ مگر حضرت مسلم بن عقیل جنگ کرنے نہیں گئے تھے، اور سبحان اللہ کیا تربیت تھی آپ کی، آپ نے ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا۔ اندر اس کو پتہ چل گیا ابن زیاد کو کہ باہر تو 40,000 کا لشکر ہے، یہ لوگ تو اگر اندر آئیں گے تو تہس نہس کر دیں گے، اور سارا میرا معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ اس بدبخت نے پلان کیا کیا کہ اس نے اپنے فوجیوں کو بھیجا، اور جو کوفہ کے بڑے پیسے والے لوگ تھے، عمائدین تھے، قبیلوں کے سردار تھے، ان سب کو گرفتار کیا، اور ان کو گرفتار کر کے کہا کہ تم ان لوگوں کو کہو کہ حضرت مسلم بن عقیل کی جو ہے وہ دوستی چھوڑ دیں، ان کی حمایت چھوڑ دیں، ورنہ میں نے تم کو بھی مار ڈالنا ہے، تمہارے خاندان کو بھی اڑا دینا ہے۔ اچھا، ان لوگوں کو اتنا ڈرایا کہ چھت پر وہ لوگ اوپر آئے۔ اب نیچے سمجھ لیں، ذرا امیجن کریں کہ ایک بڑا سا محل ہے یا بڑا سا گورنر ہاؤس ہے، اس کی چھت پر پورے کوفہ کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار کھڑے ہیں، اور نیچے 40,000 لوگوں کا لشکر ہے، حضرت مسلم بن عقیل بھی نیچے موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اوپر سے آوازیں لگانا شروع کی، اور اپنے خاندان والوں کو کہا کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ ہم مارے جائیں گے، ہم بھی مارے جائیں گے، ابن زیاد نے تمہیں بھی نہیں چھوڑنا ہے، تمہارے بھی گھر تباہ ہو جائیں گے، تم ہمیں بھی بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ اب وہ ڈراتے گئے۔ اچھا، ایسا کبھی ہوتا نہیں تھا کہ جو ہم نے تو صحابہ کی سیرت میں پڑھا ہے کہ نبی پاک کے ساتھ شامل ہوئے تو 313,000 کے لشکر سے ٹکرا گئے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا، مگر کوفیوں کا انداز دیکھیں کہ جیسے ہی ان کو ڈر اور خوف دلایا گیا،
ایک ایک کر کے وہ کم ہوتے گئے، ڈر ڈر کے اپنے گھر جاتے گئے۔ آخر کار جب مغرب کا وقت ہوا تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 500 لوگ رہ گئے۔ آؤٹ آف 40,000، 40,000 میں سے صرف 500 لوگ رہ گئے۔ اور جب مغرب کی جماعت کی آپ نے امامت کی، اور جب آپ نے امامت کے بعد سلام پھیرا تو ایک بندہ بھی پیچھے باقی نہیں تھا۔ امام عالی مقام کے نمائندے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں، آپ کے 2 بچے ہیں اور آپ اکیلے ہیں۔ کوفیوں نے ایسی بد عہدی کی، کوفیوں نے ایسی بے وفائی کی، ساری زندگی یوں سمجھے قیامت تک ان کی اس بے وفائی پر، ان کی اس بد عہدی پر، ان کا اس ساتھ نہ دینے پر ان پر ملامت ہوتی رہے گی، ملامت ہو رہی ہے۔ اب وہ جو وقت تھا حضرت مسلم بن عقیل کا، پر آپ ذرا غور کیجیے۔ اچھا، ایک اور جو عجیب بات کتابوں میں لکھی کہ آپ کو اپنی فکر نہیں تھی، آپ اس وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہائے میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، میں نے انہیں بلا لیا ہے، جب میرا انہوں نے یہ حال کیا ہے تو میرے امام آئیں گے تو ان کا کیا ہوگا، وہ تو اپنی فیملی کے ساتھ آئیں گے۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ کیسے پورا جو ہے وہ سفر ہوا ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اب ہم یہاں اس واقعے کو تھوڑا سا بریک کرتے ہیں۔ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ حضرت مسلم بن عقیل تنہا ہو گئے ہیں، ان کے بچے ہیں، اور امام حسین کو وہاں مکتوب یہ مل گیا کہ آپ نے چلنا ہے۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں اسی واقعے کو یہی سے لے کر آگے چلیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔